ویلکم بیک ویئرز. اور بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اسی حوالے سے کہ موجودہ معاشی بحران جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ غربت مسلسل غربت میں اضافہ ہو رہا ہے, مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم بجلی کا نہ ختم ہونے والا بحران, اور سب سے بڑھ کر پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ, جس کی وجہ سے ان تینوں مسائل میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. اب کیا جائے, معیشت کی بحالی بھی کرنی ہے اور دوسری طرف عوام کو ریلیف بھی دینا ہے. ایک بیلنسنگ ایک پوائنٹ, ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے, اس والے سے ہم بات کرتے ہیں. کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو جی سر, فرمائیے کون ہے ہمارے ساتھ؟ اگر اس ٹیلی فون لائن میں پرابلم ہے. اگین میں کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ, آج آپ ایک آدمی کو سبسڈی دے کے 35 روپے کا آٹا اس کو 20 روپے کا دے دیں گے. میرا سوال آپ سے یہ ہے, آپ نے قرضہ لے کے اسے یہ 15 روپے کی سبسڈی دی ہے نا, اس شخص کی جیب میں کل کو 20 روپے بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ اگر آج آپ نے قرضہ لیا, کل آپ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر نہیں کرو گے, اس آدمی کو روزگار نہیں ملے گا. میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ آمدنی کے ذرائع نکالو. مجھے بھی پاکستان کی عوام سے اتنی ہی محبت ہے جتنی آپ کو ہے, لیکن کوشچن یہ ہے, یہ نہ کہیں کہ قرضہ بھی لو, کچھ بھی کرو, سبسڈی دو. شہزاد دیکھیں, میرا پوائنٹ کیا ہے, پاکستان کا جو ابھی جو قرضہ ہے ٹو جی ڈی پی, اگر جی ڈی پی کے ساتھ کمپیئر کریں, اتنا برا نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو یو ایس کا. پتہ ہے آپ کو, یو ایس کا 100% آف جی ڈی پی سے زادہ قرض ہے. دیکھیں میری بات سنیں, یہی کوٹ کیا جاتا ہے ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, یہی کوٹ کرتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں 100 روپے میں سے 33 روپے اگر میں سود کی مد میں ادا کروں گا بھائی, تو میں ڈیفنس کو کیا دوں گا, ایجوکیشن کو کیا دوں گا, ہیلتھ کو کیا دوں گا, اور روڈ. اچھا میری بات سنیں, معیشت, ریاست, معاشرہ کس کے لیے ہوتی ہے, یہ نظام کس کے لیے, لوگوں کے لیے نا. لوگوں کی جان تو بچائیں, پھر آپ نظام کو بہتر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنائیں. لوگوں کی جان بچانی ہے, بالکل بچانی ہے, قرضہ لے کے نہیں بچانی ہے. ایگریکلچر اس کو ٹیکس کرو, وہ جاگیردار. انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ آپ نے قرضہ لے کر اس کا استعمال غلط کیا ہے. شہزاد, مسئلہ سارا یہ ہے, قرضہ لے کر ابھی بھی اگر وہ 100% درست اگر اس کا استعمال ہو تو آپ کو اس کے ریزلٹس نظر آئیں گے. یہی تو میرا پوائنٹ ہے بولنے کا جناب, یہی تو میرا قرضہ لینے میں حماقت نہیں ہے. کیوں حماقت نہیں ہے؟ ابھی آپ کے 2 کروڑ پاکستانی ابھی بھی سڑکوں پہ موجود ہیں. کیا کیا آپ نے؟ بھوکے مر رہے ہیں, وہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, اس کی وجہ سے جرائم پیدا ہو رہے ہیں, وہ لوگ شہروں میں آ رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ دوسرے سوشل ایشوز میں جو ہے وہ انوالو ہو گئے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اس کو آپ کیسے میٹ کریں گے؟ یہی کہنا چاہ رہا ہوں, اس کا حل قرضہ نہیں ہے, شارٹ ٹرم میں اس کا حل قرضہ ہی ہے. مجھے بتائیں آپ انہیں کھلائیں گے کیسے, مجھے آپ بتا دیں انہیں 3 ٹائم کا آپ کھانا کیسے دیں؟ بالکل سمپل سی بات ہے, 1 سال میں پاسبل نہیں ہے یہ. ہاں تو 1 سال میں مر جائیں, وہ مر نہ جائیں میرے دوست. آپ کا ویٹ نہیں کرے گا, وہ غریب بندہ جسے 3 ٹائم کا کھانا چاہیے, وہ 1 سال کے لیے آپ کا ویٹ نہیں کرے گا. بات سن لیں میری, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 1 سال تک ان کو چیزیں سستی دو, اس کے بعد 5 سال تک ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دو, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ پاکستان جیسی اکانومی میں اگر 1 سال قرضہ لے لیا, اس کے بعد کیا کریں گے؟ میں یہ کہہ نہیں رہا. دیکھیں میرے بھائی, سسٹم بنتے ہیں سالوں لگتے ہیں اس میں, اور اکنامک سسٹم میں تو 10 سے 15 سال لگ جاتے ہیں. انڈیا نے 1990 میں شروع کیا تھا, آج آ کے انڈیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی بنی ہے ایشیا کی, ایشین ٹائیگر بنا ہے. 1970 میں چائنا نے پلان کیا تھا, آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ 40 سال 20 سال لگتے ہیں میرے دوست. کوشچن یہ ہے کہ آج اگر ہم جذباتی باتیں کر کے لوگوں کو بچانے کی بات کریں, بات درست ہے, لیکن اس کی ڈائریکشن درست کریں. قرضہ نہ بولیں, there are so many other options جن پر حکومت, اگر حکومت دوسرے آپشن نہیں ایکسرسائز کریں. دیکھیں میری بات سنیں, 750 آدمیوں کی لسٹ موجود ہے جو کہ ہر سال کم از کم 5 مرتبہ ملک سے باہر ٹریول کرتے ہیں, جن کے پاس گاڑیاں موجود ہیں, اس کی لسٹ حکومت کے پاس موجود ہے. حکومت ان سے ٹیکس کیوں وصول نہیں کر رہی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا صرف یہ موقف ہے, آج اپنے آپ ان تمام خواتین, بزرگ, تمام ان بچوں کو بچائیں جو اچھا مجھے ایک سوال ہے, اگر میری بات آپ سن چلیں آپ پہلے ان کو آپ پہلے بچائیں, چاہے آپ کو قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے. اس کے بعد آپ ان وڈیرے انڈسٹریلسٹ, ریل اسٹیٹ, ایگریکلچر, ان تمام پر ٹیکس لگائیں, آمدن بڑھائیں اور ان کو روزگار کے مواقع دیں, آپ اپنی انڈسٹریلائزیشن کو فروغ کریں. دیکھیں ابھی آپ نے کیا کہا تھا کہ حکمران جو قرضہ لیتے ہیں, اگر 100 روپے کا قرضہ لیں گے تو بھائی وہ میری جو ماں مر رہی ہے یا میرے جو کسی کا انتقال ہو رہا ہے, اس 100 روپے میں سے کتنا روپے ان کو دیں گے؟ وہ شہزاد کہنے کا مقصد دیں گے, جواب دیں مجھے اس بات کا. کچھ نہیں دیں گے, وہ بھی نہیں دیں گے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, اس کا اثر مجھ پہ, آپ پہ, ان سب پہ پڑے گا. دیکھیں آپ سے بہتر ہے نا آمدنی کو وہ کرپشن میں استعمال. اچھا آپ جو کہہ رہے ہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کون کرے گا؟
وہ کون کرے گا؟ کوئی فرشتہ آ کے کرے گا؟ یہ اس سسٹم میں انفارچونیٹلی ایسی لیڈرشپ موجود نہیں ہے کہ جو اپنے اخراجات کم کرے، اپنے اخراجات کم کرے. میں یہ کہہ رہا ہوں ایٹ لیسٹ یہ پرائیورٹی حکومت رکھے. اور کچھ اگر نہیں کر سکتی، اگر ان کی پرائیورٹی یہ نہیں ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھانے کی، اگر ان کی یہ پرائیورٹی نہیں ہے انڈسٹریلائزیشن کی، تو یہ پرائیورٹی تو ہو کہ اپنے لوگوں کو بچا لیں یار. اپنے لوگ مر رہے ہیں بیچارے یہاں پر، خودکشیاں کر رہے ہیں. آپ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اگر قرضہ لیں گے تب بھی وہ ان کو پاس نہیں کریں گے. کالر ہے ہمارے ساتھ، فائدہ کیا ہے؟ کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کی کال لے لیں پھر مزید اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو جی سر کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام، میں عابد بات کر رہا ہوں ساؤتھ افریقہ سے. جی عابد صاحب فرمائیے. سر مجھے چھوٹی سی بات یہ کہنی ہے کہ یہاں پہ ہم نے اپنا بزنس ہے اور اس پہ ہم نے ورکر رکھے ہوئے ہیں. تو ان ساؤتھ افریقن ورکر ہے اور منیمم جو ہے وہ 5000 روپیز میں ہم ان کو پے کرتے ہیں، جو کہ منیمم ہے. اور لیبر ڈپارٹمنٹ ہمیں آ کے چیک کرتی ہے ایچ اینڈ ایوری منتھ. ٹھیک ہے. 5000 پاکستانی روپے ساؤتھ افریقہ میں دیتے ہیں. ہم ان کو نکال بھی نہیں سکتے. جو بندہ 5000 روپے پر ویک لیتا ہے اس کے لیے 80 یا 90 روپے کا لیٹر لینا کوئی بات نہیں. کہ حکمران ہمارے یہ کریں کہ مزدور کی تنخواہ بڑھائیں اور پھر اپنی پیٹرول کی پرائس بڑھائیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. وہ 5000 پر ویک کہہ رہے ہیں، 20000 روپے. نہیں لیکن ساؤتھ افریقہ میں پاکستانی کرنسی میں کون پے کرتا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات. خیر چلیں، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ ناصر بول رہا ہوں راولپنڈی سے. ناصر صاحب ایک گزارش ہے، ٹیلی ویژن کا والیوم پہلے بند کر دیجئے. بند کر دیے. جی سر فرمائیے، آپ کے پاس حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جی وہ طبقہ جو کہ پیٹرول کا بل، بجلی گیس کا بل پے کر سکتا ہے، صحیح ہے، وہ پے نہیں کرتا. ان کے لیے ایسے قانون بنائے گئے ہیں کہ جی وہ ان کو فری ہیں سب چیزیں. اچھا. اور جبکہ غریب بندہ جو کہ دال روٹی سے ہی مجبور ہے وہ 90 روپے لیٹر پیٹرول لیتا ہے، تو وہ بیچارہ کیا کرے. یہاں پر تو قانون سازی ایسی ہونی چاہیے کہ دوز پیپل ہو آر ایبل ٹو پے. حل کیا ہے اس بات کا؟ حل کیا ہے اس بات کا؟ حل یہ کہ دیکھیں قانون سازی ایسی ہونی چاہیے کہ جو مراد یافتہ طبقہ ہے اس کو جو آلریڈی اتنی سہولتیں دی جا رہی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اوکے سر، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. ایبسولوٹلی آئی ایگری کہ جو انصاف ہے، جو قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہو، چاہے امیر چاہے غریب. اور معاشی جب انصاف ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو معاشرہ ہے وہ بھی ترقی کرے گا اور بہتر طور پر آپ کو اکنامیکلی گروتھ بھی نظر آئے گی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو، آگے ٹیلی فون لائن میں پرابلم ہے. اگین پرابلم یہ ہے عادل کہ اس وقت اگین وہی والی بات ہے کہ کیا آپ کی اکانومی کے اندر وہ سسٹم موجود ہے؟ آپ کی اکانومی میں سسٹم موجود نہیں ہے. اگر میں سیلریڈ کلاس ہوں، اگر میں تنخواہ کماتا ہوں، میری تنخواہ جیب میں آنے سے پہلے ٹیکس حکومت کی جیب میں چلا جاتا ہے. اگر میں زمیندار ہوں تو میں مزے سے 3000 روپے کی میری کاٹن جو میں نے اگائی ہے وہ 10,000 روپے کی چلی گئی ہے. آپ کے سامنے میں چھوٹے کسان کی بات نہیں کر رہا، اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے. اگین پرابلم وہی ہے کہ آپ نے ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جو ایریاز اس ملک سے پیسہ کماتے ہیں اینڈ دے ڈونٹ کنٹریبیوٹ. بڑے بڑے سلونز میں آپ چلے جائیں، بڑے بڑے آپ باربیکیو اسٹورز پر آپ چلے جائیں، وہاں پر آپ کو کہیں پر نہ پرچی ملے گی نہ ٹیکسز ملیں گے. اور اس حوالے سے جو کوشش حکومت نے تھوڑی بہت شروع کی تھی، تمام جماعتوں نے اس کو ناکام بنا دیا. تو انفارچونیٹلی اس طرح سے آپ اکنامک جسٹیفیکیشن لائیں گے جو ہم شاید لانا نہیں چاہ رہے، کیونکہ جب بھی ٹیکسوں کی بات آتی ہے ایک پٹی چلتی ہے، عوام پہ ٹیکسوں کا مزید بوجھ. Now what is this? You first have to understand کہ ٹیکس کس پہ لگ رہا ہے. شدہ ڈیفینیٹلی. اور اس حوالے سے دیکھیں سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی جنہوں نے ٹیکس لگانا ہے، جس نے اس حوالے سے قانون سازی کرنی ہے، جیسے کہ ہمارے رسپیکٹیو کالر نے اس حوالے سے کہا، وہ تمام لوگ کرپٹ ہیں. جب وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کریں گے، آپ دیکھیں آج اگر آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ پبلکلی میڈیا کے سامنے آئے، لوگوں کے سامنے بتائیں گے جی یہ میرے ایسٹس ہیں، یہ میں نے 3 دن پہلے آیا جیسے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ یہ ہمارے اتنے ایسٹس ہیں، تمام چیزیں وہ آئی تو تھی آپ کے سامنے. نہیں بٹ وہ نہیں ہے نا، وہ جینوئن نہیں ہے. آپ کو پتا ہے اس میں تو سارے لوگ غریب ہیں، اس میں تو سب غریب ہیں، اس میں تو کسی نے انہوں نے ڈکلیئر تو کیا. ان کی اتنی مہربانی کہ انہوں نے کچھ تو بتایا کہ میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں یا کچھ ہے، ان کی اتنی مہربانی، ان سے اب اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں پاکستان کی عوام جو ہے وہ ابھی بھی اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے اگر یہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اکٹھی ہو.
پاکستان کے معاشی مسائل پر اکٹھی ہو اور ایک اچھا پلان دے اور انہیں بتائے کہ جی ہم ٹیکس پے کریں گے، اتنا پیسہ ہم خزانے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں اور ہر سال ڈالیں گے اور آپ بھی ٹیکس دیں. اس طرح کی کوئی ایگزامپل آپ کو سیٹ کرنی پڑے گی. اب حکومت جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ خود ٹیکس نہ دے، آپ کے فائنانس جو منسٹر ہیں خود ٹیکس نہ دیں اور پھر عوام سے ایکسپیکٹ کریں کہ جی آمدن بڑھانے کے لیے آپ ٹیکس پے کریں کیونکہ ہماری معیشت جو ہے بحران کا شکار ہے. اگری نہیں کرتا، وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے، لیکن آج وہ مجھ سے ٹیکس لے لیتے ہیں، رائٹ؟ تو وہ ان سے ٹیکس کیوں نہیں لیتے جو لوگ اکانومی میں ٹیکس کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے؟ میرا کوسچن یہ ہے کہ ان سے تو مجھے کبھی امید نہیں ہے کہ وہ ٹیکس ادا کریں گے. آج پاکستان کا جو امیر طبقہ جو سال میں 5 مرتبہ ٹریولنگ کرتا ہے، وہ لوگ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ان کی لسٹ موجود ہے. آئی ایم کوٹنگ مسٹر ثاقب شرانی جو کہ اس سے پہلے فائنانس منسٹر کے ایڈوائزر تھے، انہوں نے خود کہا وہ پوری لسٹ ہم دے چکے ہیں آگے کہ یہ ہیں وہ تمام لوگ، بینک اکاؤنٹ جا کے ان کے بتا دیے ہیں. یہ حکومت چاہتی ہی نہیں ان لوگوں کو ٹیکس کرنا، تو پھر ہم کیا کریں؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اس کے لیے ول چاہیے نا. ان تمام مسائل کے حل کے لیے ول چاہیے، جو کہ نہ انفارچونیٹلی نہ ول ہے، نہ ان کا ویژن ہے، نہ پلان ہے. ابھی آپ دیکھیں جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ عوام کے معاشی مسائل اگر حل نہیں کر پا رہے، جو کہ نہیں کر رہے، تو یہ اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے شہزاد کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ مایوس ہو جائے گی ڈیموکریسی سے. وہ کہے گی کہ یہ ڈیموکریسی ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیں کوئی اور نظام چاہیے. تو اگر لوگوں کو کنیکٹ رکھنا ہے ڈیموکریسی کے ساتھ اور ان کا ٹرسٹ کنیکٹ رکھنا ہے ڈیموکریسی کے ساتھ، تو ضروری ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ڈیلیور کرے اور معاشی مسائل، بیسک بنیادی مسائل حل کرے. مجھے تو یہ سمجھنا تھا لوگوں کے صبر کا جو پیمانہ ہے وہ کتنا زیادہ بڑا ہے. آپ یہ دیکھیں، باتیں ہو رہی تھی 70 روپے لیٹر سے پیٹرول سے کہ اور بڑا تو عوام روڈوں پر آ جائے گی، 83 ہو گیا، اب 88 کی باتیں ہو رہی ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان کی عوام کب ریئیکٹ کرے گی ان چیزوں کے اوپر. یا تو پھر یہ بات ہے کہ پاکستان کی عوام شاید برداشت کر سکتی ہے، ویری سوری ٹو سے، بیکاز دے آر ناٹ ریئیکٹنگ. کچھ ہمیں نظر آ جاتا ہے، لیسکو کا آپ نے آفس جلا دیا، کچھ ہو گیا، بٹ باقی آپ کو وہ ایک یونائٹڈ ایفرٹ نظر نہیں آ رہی کہ واقعی سندھ، پنجاب، بلوچستان، تمام کے تمام صوبے جو ہیں وہ یونائٹڈ ہوں اس ایشو کے اوپر. یہی سب سے بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ جو لیڈرشپ ہے شہزاد وہ ڈیلیور نہیں کر رہی اور جو عوام ہے وہ یونائٹڈ نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے گیپ جو ہے مسلسل بڑھ رہا ہے اور اسی گیپ کی وجہ سے مسائل مسلسل بڑھ رہے ہیں. سو عوام ایٹ لیسٹ اگر یونائٹ ہو جائے تو شاید وہ پش کر پائیں گے پولیٹیکل لیڈرشپ کو کہ وہ ان کے بنیادی مسائل حل کریں. بہرحال حکومت کو چاہیے کہ بیسک جو ہے وہ پلان ایٹ لیسٹ اناؤنس کرے، صرف ہاتھ کھڑے نہ کرے کہ جی ہم سبسڈی نہیں دے سکتے. وی ایگری کہ اکنامک ایشوز بہت بڑے ہیں، لیکن حل بھی پولیٹیکل لیڈرشپ نے کرنے اور مسئلہ بھی جو اس کا پلان ہے وہ بھی پولیٹیکل لیڈرشپ نے نکالنا ہے. اور لیٹس ہوپ کہ آگے آنے والے دنوں میں بہتر طور پر رسپانس ہمیں نظر آئے گا تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کی جانب سے عوام کے بنیادی مسائل پر. ہماری طرف سے یہ کچھ. کیپ واچنگ CNBC پاکستان.